لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدؤون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وقلبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله اللهم صل الرحمن على الرحيم. ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات بھیجنے پر محمد علیہ. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین اور شریکان مجلس اور مجلس کا اہتمام کرنے والے اور عشرے کو گزار کرنے والے تمام مومنین کچھ گاؤں جونپور کی طرف سے، اور اس وقت مجلس کو سماعت کر رہے اور نظارت کر رہے ہوئے تمام مومنین کی طرف سے سب سے پہلے بارگاہ امام زمان حضرت ولی اللہ ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں شہدائے کربلا کی شہادت کے عنوان سے ماہ محرم سن 1442 ہجری کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا اور ان کے انصار و اقربا کی شہادت کے سلسلے سے منعقد اس عشرہ اولیٰ کی پہلی مجلس میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میری ہم آہنگی اور عشرے کے برگزار کرنے والے افراد کی طرف سے اس عشرہ محرم کا جو عنوان سخن ہے وہ ہے اسلامی معاشرے میں آنے والی رکاوٹیں اور ان کا حل۔ گویا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے، ہمارا کلچر اسلامی ہو جائے، ہمارا ماحول اسلامی ہو جائے اور ہم خود مسلمان بن کے ایسی زندگی گزاریں کہ دوسرے افراد کے جو اسلام سے رنجیدہ ہیں، جو اسلام سے متنفر ہیں، وہ ہمارے کردار اور ہماری رفتار کو دیکھ کر، ہماری گفتار کو دیکھ کر دین اسلام کی حقانیت کو بھی سمجھیں اور اسلام کے پیغامات کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو وحدانیت کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچا دیں۔
لہٰذا اسلامی معاشرہ جب ہم بنانا چاہتے ہیں اور جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اپنے ماحول کو اسلامی بنا دیں تو پھر وہاں پر کچھ دقتیں آتی ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ زحمتیں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں کیا جائے گا، اور ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، ان موانع کو ہٹانے کے طریقے کیا ہیں، اور ان رکاوٹوں کو اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس عنوان سے اس عشرے کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کم طالب علم ہوں، بہت ہی کوتاہ مدت میری تعلیم رہی ہے، اگرچہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 40 برس تک کردار کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی سیرت کے وہ تمام گوشے ظاہر کیے کہ جن کے بعد کفار قریش یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم آپ کو نبی مانیں یا نہ مانیں، ہم آپ کو رسول جانیں یا نہ جانیں، مگر اتنا طے ہے کہ آپ سے بہتر کوئی انسان اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیغمبر اعظم نے 40 سال تک، 40 برس تک جب ایسی مخلصانہ زندگی گزاری، اس کے بعد لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ کی توحید کی طرف ندا دی۔ مجھ جیسا ایک طالب علم جو مشکل سے 15-20 برس تک تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد ممبر پہ آ کے تبلیغ رسالت اور تبلیغ توحید کی دعوت دیتا ہے، یقیناً اگر اس زبان میں اثر نہ ہو اور کوئی آواز پہ لبیک نہ کہے تو یہ کوتاہی لبیک نہ کہنے والوں کی نہ ہو کر خود میری ہی ہے۔ لہٰذا جو بھی مجالس پڑھتا ہوں یہ خیال کرتا ہوں کہ ان مجالس کے اندر اگر شرکت کرنے والوں کی زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آ جائے اور اعمال و افعال میں ایک تبدیلی دیکھنے کے بعد انسان رشد و کمال کی طرف بڑھ جائے، اور اگر سننے والا نہ بھی بڑھے، خود خطاب کرنے والا یعنی حقیر یعنی میں اور میری روح کے اندر ذرا سا بھی فرق پڑ جائے اور انسانیت کی حدوں سے آگے بڑھ کر رشد و کمال تک پہنچنے کے بعد کربلا کی خاک کو اپنے ماتھے سے لگا کر عبودیت کے کچھ طریقے اگر اذہان کے اندر سما جائیں تو پھر عشرہ محرم کی کامیابی کے لیے بھی یہی کافی ہوگا، اور مجالس برپا کرنے والوں کے تمام زحمات بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی، اسلامی سماج کی، تو ہمیں معلوم ہے کہ معاشرہ اور سماج انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ جس کے معاشرے کی بات ہوتی ہے، سماج انہی افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، ہمارا سماج مسلمان ہو اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم سلم اور امن کی باتیں کرتے رہیں، تو پھر ضروری ہوگا کہ اس معاشرے کو بنانے کی ابتدا سب سے پہلے اپنے وجود سے ہو، اپنے نفس سے ہو، کہ ہم پہلے اپنے نفس کو مسلمان کریں، اپنے وجود کو مسلمان بنائیں اور اپنے آپ خود مسلمانوں والی زندگی گزاریں کہ جو قرآنی زندگی ہوتی ہے، جو نبوی زندگی ہوتی ہے، جو معصوم کی زندگی ہوتی ہے، کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اسلام کو لے کر آئے تھے وہ کوئی نیا دین نہیں تھا، وہ کوئی نیا مذہب نہ تھا، بلکہ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک جو بھی نبی آیا اس نے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے خود دعا کی کہ میرے اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری ذریت مسلمان رہے، اور قرآن کریم نے یہ حکم بھی دیا اور یہ فرمان سنایا کہ ابراہیم ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور مسلم رکھا ہے۔ لہٰذا خود مسلمان ہونا ایک کمال ہے کہ جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اگر اللہ نے اس کو یہ وجود بخشا ہے، اگر اللہ نے اس کو یہ حیات بخشی ہے، تو اللہ کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا، مگر شکر کے طور پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ جو ایک احسان ماننے والے فرد کو کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں مسلمان بنا کے بھیجا، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی تولد ہوتا ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کی فطرت مسلمان ہوتی ہے، اس کا آغاز مسلمان ہوتا ہے، اس کی ابتدا اسلام سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اب چونکہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے، لہٰذا اس نعمت کا پہلا شکر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اس دنیا سے جائیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے آواز دی کہ دیکھو تم ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ موت اور حیات کا پورا اختیار خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے،
یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کو روک سکے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نحن نقدر بینکم الموت، خداوند عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان موت کو مقدر بنا دیا ہے۔ تو جب یہ موت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، تو ہم موت کو تو نہیں ٹال سکتے۔ پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی اللہ ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ جس پاک سرشت کے ساتھ، جس پاک فطرت کے ساتھ ہم نے تمہیں دنیا میں اتارا تھا، جس فطرت اسلامی پہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی فطرت اسلامی کو لے کر ہمارے پاس آنا، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تم وہ دین پیش کرنا جو دین دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو اسلام ہے۔ لہٰذا جب ہم چاہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے، ہمارا سماج مسلمان ہو جائے، تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس کو خطاب کیا ہے اور سرنامہ سخن قرار دیا ہے، انشاءاللہ ان 10 مجالس کے اندر اسی آیت کو میں روزانہ تکرار بھی کروں گا اور دہراتا بھی رہوں گا۔ آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک مثال بیان کی ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی؟ کیا مثال؟ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے اس کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے، اس کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے۔ اور جانتے ہو کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی اصل، اس کی جڑ ثابت ہے، وہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس کے اوپر زمانے کے حالات اگر عارض ہو جائیں تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑتی نہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ خداوند عالم نے اس آیت کے اندر مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے، اور شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کے روٹ مضبوط ہوتے ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور اگر جس کی جڑیں مضبوط ہوں تو پھر زمانے کی ہوائیں، سرد ہوائیں ہوں یا گرم ہوائیں ہوں، یہ اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑنے دیتی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہی کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی بات کی، اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا اور فوراً یہ بتایا کہ جس طرح سے کلمہ طیبہ ہے، جس طرح سے شجرہ طیبہ ہے، اسی طرح سے شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ لہٰذا انہی آیت میں خداوند عالم آگے جا کے کہتا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ مثال شجرہ طیبہ کی بیان کی ہے، شجرہ خبیثہ کو بھی ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس کی بھی خرابیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ بنا سکیں، اپنے آپ کو شجرہ طیبہ سے مخصوص کر لیں اور اپنے آپ کو ان کے در پہ پہنچا دیں جن کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہیں کلمہ طیبہ، وہی تو ہیں شجرہ طیبہ، کہ جن کی اصل بھی ثابت ہے اور جن کی فروعات، جن کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ لہٰذا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے چلے جائیں، روز اول سے لے کر حضرت پیغمبر تک، اور حضرت پیغمبر سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، دونوں طرح کی زندگی آپ کے سامنے ہے، دونوں طرح کے کلمات آپ کو دکھائی دیں گے، دونوں طرح کے شجرے آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک طرف شجرہ طیبہ کے ورثاء ہیں اور ایک طرف شجرہ خبیثہ کے ورثاء ہیں۔ ہم نے زندگی کی ابتدا حضرت آدم سے دیکھی تو یہ دیکھا کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کیا اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو خود حضرت آدم کی صلب میں پائے جانے والے دو فرد کہ جن میں ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل ہے، ایک وہ ہے جو شجرہ طیبہ کا وارث ہے، جو کلمہ طیبہ کا دلدادہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو شجرہ خبیثہ کا وارث ہے، کہ جو قاتل بھی بن جاتا ہے، حاسد بھی بن جاتا ہے، اور ایک معصوم نبی کے قتل کا جو گناہ برداشت کرتا ہے وہ قیامت تک اس کی سزا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم کہ جس دن دنیا ابتدا ہو رہی ہے، اس دنیا کی شروعات ہو رہی ہے، جن حالات میں ابھی دنیا کو بسنا ہے، ابھی تو حضرت آدم کی اولادیں پوری دنیا کے اندر پھیلیں گی، اللہ کا کلمہ آشکار کیا جائے گا، حضرت آدم کی نبوت کا کلمہ پڑھا جائے گا، مگر اختلاف یہیں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف للہی طاقت ہے، الہی طاقت ہے جو شجرہ طیبہ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطانی طاقتیں ہیں جو شجرہ خبیثہ کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ مگر خداوند عالم کا حکم یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی تو اصل ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ڈگا نہیں سکتا، اس کو اس کے راستے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شجرہ خبیثہ ہوگا، چونکہ اس کے اندر شیطانی طاقتیں ہیں، اس کے اندر کوئی اصل نہ ہوگی، بلکہ وہ زمین کے اوپر ایسا درخت ہے کہ جو ذرا سی ہوائیں اور فضائیں اگر بدلیں تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔
لہٰذا ہم دیکھتے چلے آتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے شجرے ہم کو دکھائی دیتے ہیں، دونوں طرح کے کلمے ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے ہونے سے یہ سماج تشکیل پاتا ہے۔ ایک طرف کلمہ طیبہ، ایک طرف شجرہ طیبہ کہ جو اسلامی سماج کو پیدا کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے روز بروز محنت کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کے ذریعے یہ سماج اسلامی ہو جائے۔ اور دوسری طرف شجرہ خبیثہ والے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس دنیا کے اندر شجرہ خبیثہ کو آشکار کیا جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن کریم نے متعدد مرتبہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اور طیب اور خبیث کے فرق کو ظاہر کرتے ہوئے متعدد آیات کے اندر خداوند عالم نے متعدد اعلانات کیے۔ لہذا آواز ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو عجبک کثرت الخبیث، ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان خبیثوں کی تعداد دیکھنے کے بعد تھوڑا تعجب ہو جائے کہ وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، آخر اس کا شجرہ طیبہ، اس کا کلمہ طیبہ کم افراد پہ کیوں مشتمل ہے، اور یہ جو شجرہ خبیثہ ہے اس کی تعداد بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنے سماج میں جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کا ساتھ دینے والے افراد بہت کم ہیں، برائی کی طرف جانے والے افراد بہت ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے افراد آپ کو انگلیوں پہ گننے کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کی معصیت کرنے والے افراد آپ کو لاتعداد دکھائی دیں گے، لاتعداد دکھائی دیں گے۔ آپ کو مسجدوں کے اندر جو جماعت کی قلت ہے اس کا بھی احساس ہوگا، اور سنیما ہال میں بڑھتی ہوئی کثرت کا بھی احساس ہوگا۔ اللہ کی طرف بلانے والے افراد کی طرف جانے والوں کی تھوڑی سی تعداد کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہوگا، اور برائی کی طرف کھینچنے والے افراد کی طرف جاتی ہوئی کثرت سے بھی ہم کو یقیناً تعجب ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا وَلَوْ عَجَبَكَ، ممکن ہے کہ یہ تمہیں شجرہ خبیثہ کی طرف جانے والے افراد، خباثت کی طرف جانے والے افراد کی تعداد دے کر تمہیں تعجب ہو جائے، مگر تم گھبرانا نہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو خبیث ہے وہ خبیث رہے گا، جو طیب ہے وہ طیب رہے گا۔ خبیث 9 لاکھ کا لشکر لے کے بھی کربلا میں آ جائے تو پھر وہ خبیث ہی کہلائے گا، طیب 72 افراد کو لے کے بھی کربلا میں آ جائے تو وہ طیب کہلائے گا۔ خبیث اگر اجماع کے نام پہ پیغمبر کے جانشین سے ان کا حق چھین لے تب بھی وہ خبیث رہے گا، اور طیب چند افراد کے اوپر مشتمل ان طیب گھرانے کے افراد کہ جو علی کو پیغمبر اعظم کا جانشین مانیں گے، وہ چاہیں ان کی تعداد کم ہی ہو مگر وہ واقعی شجرہ طیبہ کے مالک کہلائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو نہ صرف یہ حضرت آدم بلکہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا، جنگ احد کا موقع ہے، پیغمبر اعظم نے یہ چاہا کہ اب جو جنگ ہونے والی ہے، لہٰذا 1000 کی جو فوج ہے پیغمبر اعظم کی، پیغمبر نے 1000 کی فوج میں 950 افراد کو بانٹا ہے 3 حصوں میں۔ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان میں ایک میمنہ ہوا کرتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا، اور ایک قلب لشکر ہوا کرتا تھا۔ میمنہ وہ ہوتا تھا جو کمانڈر ان چیف کے دائیں طرف کا حصہ تھا، اور میسرہ وہ ہوتا تھا جو بائیں طرف حصہ ہوتا تھا، اور قلب لشکر وہ کہلاتا تھا جو کمانڈر ان چیف کے پیچھے افراد رہتے تھے۔ پیغمبر اعظم کو جنگ لڑنی ہے، پیغمبر اعظم کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اسلام میں پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ابتدا نہیں کی جنگ کی، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، تینوں جنگیں وہ ہیں کہ جو دوسرے افراد کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے پیغمبر کے اوپر آیت کی گئی ہیں۔ پیغمبر نے جنگ ابتدائی نہیں کی ہے، صرف ایک جنگ ہے، جنگ خیبر، کہ جو پیغمبر نے مدینے سے باہر جا کے لڑی ہے، وہ بھی مصلحت کے تحت تھا کہ اگر نہ کرتے تو پھر شاید اسلام کو زیادہ نقصان ہوتا۔ لیکن اس کے پہلے کی جو تینوں جنگیں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ابتدا پیغمبر نے نہیں کی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ تینوں جنگیں اس وقت جو حضرات مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو مکے اور مدینے میں رہ رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ رہتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جو تینوں جنگیں ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ خندق ہو، اور چاہے جنگ احد ہو، یہ مدینے کے اطراف میں جنگیں ہوئی ہیں، جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ پیغمبر اعظم مدینے سے مکے پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، اسلام جدال کا مذہب ہے، بلکہ یہ ساری جنگیں مدینے کے اطراف میں ہوتی ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مکے کے کفار و مشرکین ہیں جو مکے سے چل کر مدینے پہ آ کے حملہ کرتے ہیں، اور پیغمبر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے سماج کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی ناموس کو بچانے کے لیے، اپنے محارم کی حفاظت کے لیے مدینے کو چھوڑتے ہیں، شہر سے باہر آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ جنگ احد کا موقع، 1000 جنگجو تیار ہیں پیغمبر کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے،
पैगंबर ने 950 अफराद को बांटा है, बाज को मैमने में भेजा, बाज को मैसरे में भेजा, बाज को कल्ब लश्कर में रखा, मगर 50 अफराद वो हैं कि पैगंबर ने ना इनको मैमने में भेजा है, ना मैसरे में भेजा है, ना कल्ब लश्कर में भेजा है। ये परेशान नबी खुदा, क्या हम जंग के लायक नहीं है? आप हमको जंग में क्यों नहीं भेजते? आपने हमको ना मैमने में भेजा है ना मैसरे में। पैगंबर ने कहा नहीं, आज तुम्हारा काम जंग नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकलीफ दूसरी है, तुम्हारा वजीफा दूसरा है, तुम्हारी मसूलियत दूसरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरी है। नबी खुदा बताइए हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखो, ये जंग करने वाले जंग करते रहेंगे, ये क़िताल करने वाले क़िताल करते रहेंगे, तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ। मुसलमान अगर जंग जीतते हैं तो जीतते रहें, अगर मुसलमान शिकस्त खाते हैं तो खा जाएं, मगर तुम उस वक्त उस ओहद की चोटी के ऊपर से न उतरोगे उस वक्त तक कि जब तक मैं तुम्हारे पास कोई पैक न भेजूं, कोई मैसेज न भेजूं, कोई कासिद न भेजूं कि पैगंबर ने तुम्हें बुलाया है। गोया जब तक तुमको बुलाया न जाए तुम्हें इसी चोटी के ऊपर, इसी पहाड़ के ऊपर जमे रहना है और पैगंबर की इताअत करनी है। जंग शुरू होती है हमेशा की तरह से कि जैसे जंग बद्र में मुसलमान फतहयाब हुए, उसी तरह से ये जंग ओहद में भी मुसलमान पूरी तरह से फतहयाब हो चुके हैं। मुसलमानों ने कुफार कुरैश को शिकस्त दे दी है। अल्लाह की तरफ से आई हुई इमदाद और मौलाए कायनात के बाजू के जौहर से मुसलमान दोबारा आज फतहयाब हुए हैं। मुबारकबाद दी जाने लगी, मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमें फतह नसीब हुई है। और उधर कुफार कुरैश हैं कि जो मैदान से लड़खड़ाते हुए कदम से वापस जा रहे हैं, इसलिए कि जो शजरे तैयबा होती है उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। मौलाए कायनात कान्नहुम बुनियानुम मरसूस का कलमा हासिल किए हुए फर्द का नाम है, लिहाजा साबित कदम हैं, शिकस्त दे चुके हैं उस शजरा खबीसा को कि जिसकी असल साबित नहीं होती, बल्कि जमीन के ऊपर जिनकी जड़ें होती हैं और असल होती है। वापस जा रहे हैं, अचानक वो 50 अफराद के जो चोटी पर बैठे हुए हैं आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि देखो मुसलमान तो फतहयाब हो गए हैं, मुशरिक वापस जा रहे हैं, काफिर वापस जा रहे हैं, ये जंग हार चुके हैं और अब मुसलमान चूंकि फतहयाब हो चुके हैं, लिहाजा अब ये नीचे जाकर माल गनीमत को तकसीम करेंगे। अभी बातें ही हो रही थी कि अचानक किसी ने कहा कि अब तो सारा काम खत्म हो चुका, लिहाजा आओ हम भी अपने हिस्से को और अपनी गनीमत को हासिल कर लें। यहाँ से उठें, मैदान जंग में पहुंचे, गनीमत में जो हमारा हिस्सा हो उसको हम हासिल कर लें। कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने में देर हो और मुसलमान सारा माल गनीमत तकसीम कर लें और हम खाली हाथ रह जाएं। ये कहते हुए चंद अफराद पहाड़ से नीचे आने लगे तो कुछ अफराद ने रोकने की कोशिश की और ये कहा कि कहाँ जा रहे हो? पैगंबर का हुक्म ये था कि जब तक तुमको आवाज न दी जाए, जब तक तुमको हुक्म न दिया जाए, जब तक तुमको बुलाया ना जाए, तुमको आने की इजाजत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? 25 अफराद हैं जिनका जवाब यह है कि तुमको इस पहाड़ पे बैठना है तो बैठे रहो, तुमको माल गनीमत की अगर जरूरत नहीं है तो ना हो, हमें माल गनीमत भी चाहिए है, हमको माल मता भी चाहिए है। मुसलमान जंग जीत चुके हैं, अब हमारे बैठने से क्या फायदा, हम नीचे जाएंगे माल को हासिल करेंगे। 25 अफराद पहाड़ से नीचे उतरते हैं, मैदान जंग में आते हैं, माल गनीमत को हासिल करना शुरू करते हैं। और उधर जो पहाड़ पे बैठे हुए 25 अफराद हैं उनमें भी एक निज़ा होता है, एक बहस होती है, एक जदाल होता है कि जब वो भी चले गए तो अब हमें भी जाना चाहिए। लिहाजा 10 अफराद और उतरे, 5 अफराद और उतरे, 5 अफराद और उतरे, और तारीख ये बताती है कि अब उस पहाड़ के ऊपर सिर्फ 2 फर्द हैं, 48 अफराद पहाड़ से नीचे आ चुके हैं माल गनीमत के लिए। माल वलाउ कसरत बवलाउ, हो सकता है कि तुम्हें इस खबीस की कसरत मुताज्जिब कर दे कि जो इताअत करने वाले नहीं हैं, जो कलमे तैयबा की इत्तिबा करने वाले नहीं हैं, इनकी कसरत हो सकता है कि हमेशा ज्यादा रही हो। सारे अफराद नीचे और 2 अफराद पहाड़ के ऊपर हैं। अब इन 2 अफराद में भी निज़ा होने लगा कि क्या हमको भी नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और बाद रवायतें बताती हैं कि उन 2 में भी एक नीचे और एक ऊपर रह जाता है। और बाद रवायतें बताती हैं कि जो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं, 48 अफराद नीचे आके माल गनीमत को हासिल कर रहे हैं। उधर वो कुफ्फार और मुशरिक कि जिन्होंने ये देखा कि मुसलमान फतहयाबी के बाद, जीतने के बाद, फतह के बाद माल गनीमत को हासिल करने में मशगूल हो गए हैं और इस वक्त पहाड़ पर भी कोई नहीं है जो हमारी खबर मुसलमानों तक पहुंचाए, लिहाजा कुफ्फार ने अपनी फौज को समेटा, अपनी ताकतों को जम किया और जमा करने के बाद दोबारा हमला किया। और हमला करने से पहले पहला काम ये किया कि चंद अफराद उस पहाड़ की चोटी पे गए और जो बचा हुआ वो एक फर्द था जो पैगंबर की इत्तिबा में उस चोटी पर बैठा हुआ था कि जब तक पैगंबर हुक्म ना देंगे हम नीचे ना जाएंगे।
یہ کفار قریش آتے ہیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے سر کو کاٹتے ہیں، اس کے سر کو قلم کرتے ہیں، اور اب دوبارہ کافر پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو جنگ جیت چکے تھے وہ ہار میں وہ جنگ تبدیل ہو جاتی ہے، شکست کھا جاتے ہیں۔ کیا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے مسلمانوں کو؟ جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے۔ کیا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے مسلمانوں کو؟ پیغمبر کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے۔ کیا شکست کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ نہ جانے کتنے صحابی پیغمبر کے جو سچے مخلص صحابی تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار چکے ہیں۔ مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے، میں اب عزیزان گرامی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے پیغمبر کے پاس کتنا بڑا مجمع تھا؟ 1000 افراد کا۔ کتنے افراد سے کہا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤ؟ 50 افراد سے۔ کتنے افراد باقی رہ گئے پہاڑ پہ اور کتنوں نے نافرمانی کر دی؟ 49 افراد پہاڑ سے نیچے آ گئے، وہ ایک فرد پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پرسنٹیج تو نکالیے۔ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی سچی اطاعت کرنے والے، پیغمبر کی سچی تبعیت کرنے والے، پیغمبر کی آنکھوں پہ سمعنا و اطعنا پیغمبر کے سامنے کہنے والے، پیغمبر کے حکم پہ اپنی جان دے دینے والے کی تعداد ان 50 میں صرف ایک ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، فیصد نکالیں گے، تو گویا 2% صرف ایسے افراد موجود تھے پیغمبر کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں کہ جو پیغمبر کے سچے فالوور تھے اور پیغمبر کی بات کی اعتنا کرنے والے تھے۔ ورنہ 98% افراد وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے حکم کو بھول چکے ہیں مال غنیمت کے لیے، جو پیغمبر کے حکم کو ٹھوکر مار چکے ہیں مال دنیا اور مال متاع دنیا کے لیے، اور وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اب مجھے بتائیے کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی سچی باتوں پہ عمل کرنے والوں کی تعداد 2% ہو، تو پھر 50 برس کے بعد اگر پیغمبر کے نواسے کی طرف صرف 72 افراد ہوں اور دشمن کی طرف 90,000 کا لشکر ہو تو پھر تعجب کیسا ہے؟ پیغمبر کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ 98% پیغمبر کی مخالفت کرنے والے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے حکم کی عدولی کرنے والے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پیغمبر کے حکم کو نہیں مانتے۔ 50 برس کے بعد بھی یہی ہوتا ہے۔ وارث رسالت، وارث نبوت، وارث محمد مصطفیٰ، وارث ابراہیم و اسماعیل، وارث مکہ و منا اب جب کربلا کی جانب جا رہا ہے تو سارے مسلمان اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور کون جا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر کے جوان حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر کی عورتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور آج جب مسلمان سے کربلا کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب خطا اگر حسین کی نہ ہوتی تو پھر صحابہ نے ساتھ کیوں نہ دیا حسین کا؟ بڑا کسی کا اچھا جملہ ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ جب سارے صحابیوں نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی، کربلا برپا نہ ہوتی۔ جب سارے پیغمبر کے چاہنے والے، ان کا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے صحابیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا یزید کی حکومت سے، تو حسین نے اعتراض کیوں کر دیا؟ اور پھر کسی نے جواب دیا کہ یہی تو اسلام کے اوپر آئی ہوئی آفت ہے کہ جب حسین نے انکار بیعت کر دیا تھا تو پھر دوسرے صحابیوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ یزید کی بیعت کریں؟ اگر حسین نے انکار بیعت کر دیا تھا، اگر حسین نے یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ دوسرے صحابیوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یزید کی حکومت کے اوپر سائن کر دیں، یزید کی بیعت کر لیں، اس کی حکومت کو مشروعیت دے دیں، اس کی حکومت کو صحیح جانیں، اس کی حکومت کو صحیح مانیں، اور کربلا میں حسین کے خلاف آ جائیں؟ عزیزان گرامی میں نے بیان کیا کہ آدم سے لے کے پیغمبر اعظم تک ہمیشہ شجر خبیثہ والوں کی تعداد آپ کو زیادہ دکھائی دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا حکم یہی ہے، قرآن بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہے، یہی تو کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ ممکن ہے کہ تمہیں یہ خباثت والوں کی تعداد تمہیں حیرت میں ڈال دے، تعجب میں ڈال دے، مگر تم کبھی بھی ان کی تعداد سے مرعوب نہ ہونا، ان کی تعداد سے تم گھبرانا نہیں، بلکہ تم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہنا، اس لیے کہ تمہارا تعلق شجرہ طیبہ والوں سے ہے کہ جس کی اصل ثابت ہوتی ہے، جن کو زمانہ متزلزل نہیں کر پاتا، زمانے کی فضائیں اور ہوائیں جن کے ارادوں کو اور مستحکم کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو واقعی کلمہ طیبہ کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں مگر وہ اپنے راستے کو نہیں بدلتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو واقعی کلمہ طیبہ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلا کے پھونک دیا جاتا ہے مگر وہ اپنے راستے کو نہیں بدلتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حجاج کے سامنے 10-10 ہزار افراد کو روزانہ قتل کیا جاتا ہے مگر وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمار یاسر کے والد حضرت یاسر اور سمیہ کو
जुल्म बर्दाश्त करते करते दुनिया से जाना पड़ता है, मगर असलहा साबित, उनकी असल चूंकि साबित है, लिहाजा उनके इरादे को कोई मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सकता, उनके अज़्म और हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए कलमे तैयबा की जो इत्तिबा की है और जो समाज बनाने की कोशिश की है, जो अपने घर का माहौल बनाने की कोशिश की है, उसमें पैगंबर आज़म की दुआ भी साथ है, उसमें बीबी सैयदा आलम की दुआ भी साथ है। लिहाजा आज 1400 बरस हो गए, जिनकी तादाद 90,000, 9 लाख या 90 लाख थी, आज उनका कोई तरफदार दिखाई नहीं देता। मगर जो करबला वाले थे, जो 72 थे, जिनकी तादाद बड़ी कम थी, आज उनका मातम पूरी दुनिया के हर गोशे गोशे में किया जा रहा है, उनकी सफ़े अज़ा बिछाई जा रही है। हालात के तहत वबा के आने की वजह से नामुमकिन हो गया मजालिस को करना, मगर जो हुसैन के शाहिदाई थे, जो हक़ की इत्तिबा करने वाले थे, जो कलमे तैयबा की पैरवी करने वाले थे, उन्होंने तरीक़ों को ईजाद किया और फातिमा को उनका लाल का पुरसा देने के लिए नए नए तरीक़ों के ज़रिए, कभी ऑनलाइन मजालिस करके और कभी दूसरे तरीक़ों से फातिमा से ये कहा कि बीबी, ज़माना कैसा भी आ जाए, मुश्किलात कितनी भी ही क्यों ना हो जाएं, बीमारियां जितनी भी आ जाएं, बलाएं कितनी भी आ जाएं और इंसान की साजिश चाहे किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, मगर जिनकी असल साबित होगी, जिनके पैरों में लग़ज़िश नहीं होती, जिनके ईमान मुतज़ल्ज़िल नहीं होते, वो क़यामत तक अल्लाह की वहदानियत का कलेमा भी पढ़ते रहेंगे, मोहम्मद की रसालत का कलेमा भी पढ़ते रहेंगे और तुम्हारे लाल का मातम भी करते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि यही एक वजह है कि यकीनन कलमे तैयबा वालों की तादाद भले कम हो, मगर ये जो माशरा बनाते हैं, ये जो समाज बनाते हैं, उसका असर ये होता है कि कभी कभी शजरे खबीसा के अफराद अपने यहाँ से निकलते हैं और शजरे तैयबा में दाखिल होने के लिए आ जाते हैं। आप जानते हैं कि रोज़े आशूरा और शबे आशूरा, हुसैन मजलूम करबला की मजलूमियत को देखकर 30 अफराद ऐसे हैं जो लश्कर यजीद को छोड़कर इमाम हुसैन की जानिब आ जाते हैं। हमने सिर्फ हजरत हुर को पढ़ा है और सुना है और देखा है, हजरत हुर एक अलामत बन गए हैं उन अफराद की कि जो शजरे खबीसा को छोड़कर शजरे तैयबा की तरफ आए। वरना रावी ये लिखते हैं कि 30 अफराद हैं कि जिन्होंने यजीद के लश्कर को छोड़ा और इमाम हुसैन की जानिब आए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वलो इनकी तरफ तादाद कम है, मगर यही तो है कलमे तैयबा, यही तो है शजरे तैयबा। लिहाजा एक नाम ज़ुहैर इब्न सलीम का है। 2 ज़ुहैर करबला में आपको नजर आएंगे, एक ज़ुहैर इब्न कैन है कि जिनके मसाइब आप सुनते रहते हैं, और दूसरे हैं ज़ुहैर इब्न सलीम। ज़ुहैर इब्न सलीम उस्मानी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि करबला जो 60 हिजरी में हुई है, उस वक्त मुसलमानों ने अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक सकीफ़ाई अकीदे वाले हैं और एक गदीरी अकीदे वाले हैं। गदीरी अकीदे वालों को अलवी कहा जाता है, और जिनका अकीदा सकीफ़ाई होता है कि जो सकीफ़ा को इदाम नबुव्वत समझते हैं, जो खिलाफत इजमा को, जो खलीफे बिला फसल हम मौलाए कायनात को समझते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि चूंकि पैगंबर ने अपना कोई खलीफा नहीं बनाया, लिहाजा मुसलमानों का इजमा जिस पर हो जाए वो पैगंबर का खलीफा होगा। वो सकीफ़ाई अपने आप को शान से उस्मानी कहा करते हैं। लिहाजा ज़ुहैर इब्न सलीम उस्मानी है कि जो सुबह आशूर, अब ये रवायात यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि आप हज़रत हुर से पहले इमाम हुसैन की जानिब आए या हज़रत हुर के बाद आए, मगर आए हैं और आने के बाद इमाम से कहते हैं, मौला पूरी ज़िंदगी उस माहौल में गुजरी है कि जो शैतानी माहौल था, पूरी ज़िंदगी मैंने बातिल की इत्तबा की है, अगर मेरी गलती मुआफ़ी के लायक हो तो मुझे मुआफ़ फरमाएं और मुझे कलमे तैयबा में दाखिल कर लें, मुझे शजरे तैयबा से मुल्हक़ कर दें कि मैं भी उनके समरात से मुस्तफ़ीज़ हो जाऊँ। और इमाम ने इस्तकबाल किया, गले से लगाया। एक और नाम है अबू शासा। कौन है अबू शासा? यजीदी फ़ौज का एक कमांडर जो हुर के साथ काम करता है और तीर अंदाज है, मगर रोज़े आशूरा हुसैन की मजलूमियत को देखा, कलमे तैयबा के जाज़बे ने इसको हुसैन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। अबू शासा वो है कि जिसके लिए खुद इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने देखा कि 100 तीर अबू शासा की कमान में थे, अबू शासा के तरकश में थे, और 95 वो तीर थे कि जो हुसैन के दुश्मनों के ऊपर लगे, कि जिन तीरों ने हुसैन की हिफाजत की है, जिन तीरों ने हुसैन के महारिम की हिफाजत की है। लिहाजा जब हम तारीख़ करबला को उठा के देखते हैं तो 30 अफराद ऐसे मिलते हैं कि जो उधर से इधर आए हैं, मगर एक भी ऐसा नहीं मिलता जो हुसैन का साथ छोड़ के यजीद की जानिब बढ़ गया हो, जो यजीद की जानिब बढ़ा हो। हाँ, कुछ अफराद ऐसे ज़रूर हैं कि जिनको इमाम हुसैन ने खुद ये इजाज़त दी
کہ اگر تمہاری گردنوں پہ حقوق الناس باقی ہو تو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر کسی کے سر پہ قرض ہو، کوئی حق ہو تو وہ چلا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی قرض لے کے شہید بھی ہو گئے تو یہ شہادت تمہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یا کسی کو وارث بناؤ، کسی کو وصی بناؤ کہ جو تمہارے حقوق کو ادا کر سکے، اور اگر تم وارث نہیں بنا سکتے، وصی نہیں بنا سکتے، تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لہذا حسین کو چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد کچھ ملتی ہے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو حسین کو چھوڑ کے یزید کی جانب گیا ہو۔ لہذا یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کو سجانا چاہیں، اگر ہم اپنے سماج کو اسلامی بنانا چاہیں، تو اگر ماحول وہ پیدا کر دیا جائے اور ہماری ذات خود اسلامی ہو جائے، ہمارا نفس خود مسلمان ہو جائے، تو افراد کی تعداد آہستہ آہستہ خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عشرہ مجالس ہوتا رہے گا، ہم سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیتے رہیں گے، آپ روزانہ مجالس کریں گے، اور اس ماحول کے اندر آپ ساری مجالس آن لائن کر رہے ہیں، اور مستقل ایک اسکرین کے سامنے بیٹھنا ایک بڑی زحمت کا کام ہے، لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزو، ماہ محرم آ گیا ہے، یہ وہ محرم کا چاند ہے جس کے لیے مدینے والے کہتے تھے کہ محرم کے چاند کو ہم فلک پہ نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، ہم جعفر صادق کے گھر سے اٹھتی ہوئی رونے کی صداؤں سے سمجھ جاتے تھے کہ ماہ محرم آ گیا۔ ادھر فلک پہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، امام جعفر صادق کے گھر میں صفِ ازا بچ جایا کرتی تھی۔ امام رضا غریب کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ادھر ماہ محرم نمودار ہوتا تھا، چاند فلک پہ آتا تھا، رضا غریب کے گھر کے پردے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ آؤ میرے جد کا پرسہ مجھے دو، اس لیے کہ میرا جد وہ ہے جس سے رلا رلا کے مارا گیا، میرا جد وہ ہے کہ جس کی اولاد نے اگر اس پہ آنسو بہانا چاہے تو ظالم نے تماچے مارے ہیں، کوڑے مارے ہیں، آؤ مجھے پرسہ دو میرے جد کا۔ سرکار سید الشہداء کا پرسہ لیتے امام رضا غریب۔ امام ہادی جب مریض ہوتے تھے حکم دیتے تھے کہ کسی کو پیسے دے دیے جائیں، وہ کربلا میں جائے، حسین کے اوپر آنسو بہائے اور میرے حق میں دعا کرے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہمارے تمام ائمہ برابر ہیں مرتبے میں، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مرتبہ علی کا ہے وہ حسن کا ہے، جو مرتبہ حسن کا ہے وہ حسین کا ہے، جو مرتبہ حسین کا ہے وہ جعفر صادق کا ہے، جو مرتبہ جعفر صادق کا ہے وہ امام آخر کا ہے، یہ سارے مرتبے میں برابر ہیں۔ مگر ہاں، امام حسین کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ہر امام نے حسین پہ آنسو بہایا ہے، جب بھی کسی کو اپنے اوپر مصیبت پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تو صف اعضا بچھا کے حسین کا ماتم کیا ہے۔ ائمہ نے حکم دیا تمہیں اپنے جوانوں کی یاد آئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو کربلا کے جوانوں پہ آنسو بہانا، تمہیں اپنے ضعیفوں کی یاد آئے تو حسین کے ضعیفوں پہ آنسو بہانا، تمہیں اپنی عورتوں پہ رونا آئے تو حسین کی عورتوں پہ آنسو بہانا، اس لیے کہ حسین اس مظلوم امام کا نام ہے کہ جس کے ورثہ کو اس کے اوپر آنسو بہانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رونا بھی چاہتے تھے تو ظالم تماچے لگایا کرتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ لیجیے عزیزو، پہلی ماہ محرم تمام ہو رہی ہے، ماہ محرم آ گیا ہے، عشرہ اولیٰ کی مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں، دل یہ کہتا ہے کہ آج وہ مصائب پڑھوں کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے مصائب کا، کہ جب یہ حکم ملا ہے مدینے کے گورنر کو کہ حسین کو دربار میں بلاؤ اور یزید کی بیعت لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دو۔ رات کی تاریکی میں حسین مظلوم کربلا ہیں، دل گھبرا رہا ہے، لہذا آج نانا کے مزار پہ آئے ہیں، نانا کی قبر پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے نانا، آج دل بڑا منقلب ہو رہا ہے، اے نانا آج بڑا دل رنجیدہ ہو رہا ہے، آج مدینے میں دل نہیں لگتا۔ یہ کہتے کہتے سو جاتے ہیں، نانا کی قبر پہ سر رکھ کے سوئے، اچانک کچھ خواب میں دیکھا کہ گھبرا کے آنکھوں کو کھولا اور کسی نے پوچھا کہ مولا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا رہے میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، بالوں کو بکھرائے ہوئے آئے تھے، حسین اب تجھے مدینے کو خیر باد کہنا ہوگا، مدینہ تاراج ہونے والا ہے، تجھے کربلا کی جانب جانا ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قاصد نے آ کے بتایا کہ دربار مدینہ سے حکم ملا ہے، حسین کو یاد کیا گیا ہے۔ حسین نے کہا کہ رات کی تاریکی میں درباروں میں نہیں جایا کرتے، میں کل صبح آؤں گا۔ آنے والے نے کہا بس چند دقائق کی ملاقات ہے، آ کے ولید سے ملاقات کر لو۔ حسین مظلوم کربلا نانا کے مزار سے اٹھے، اپنے گھر میں پہنچے، اے بہن زینب مجھے دربار میں یاد کیا گیا ہے،
اے بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ دربار کا نام سنا زینب کا دل منقلب ہو گیا۔ اے میرے بھیا میری ماں فاطمہ بھی دربار میں گئی تھی، مسلمانوں نے بیٹھنے تک کی اجازت نہ دی میری ماں کو، اس رات کی تاریکی میں تمہیں دربار میں بلانے کا سبب کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، جب صبح نمودار ہو جائے دربار میں جانا۔ ہاں میری بہن زینب میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں دربار میں نہ جاؤں، بس صبح کے اجالے میں دربار میں جاؤں، مگر ظالم کا حکم یہ ہے کہ مجھے ولید نے یاد کیا ہے جانا ہوگا۔ حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ زینب نے عباس کو آواز دی، کہ میرے بھیا عباس میرا ماجایا دربار میں جا رہا ہے، اللہ جانے ولید نے کون سی سازش کی ہے، شام کی طرف سے کون سا فرمان آیا ہے، مجھے خطرہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان حسن کے جنازے پہ تیر چلا سکتے ہیں وہ میرے حسین کو بلا کے دربار میں کیا کرنے والے ہوں گے۔ جاؤ عباس حسین کے ساتھ جاؤ، اکبر جاؤ اپنے بابا کا خیال کرو۔ لیجیے عباس و اکبر اٹھے، قاسم نے اپنی تلوار کو سنبھالا اور محمد نے اپنی ترکش کو اٹھایا۔ 18 بنی ہاشم ہیں، حسین مظلوم کربلا کو اپنے سائے میں لے کے جا رہے ہیں، جیسے ایک گلدستے کے اندر پھول ہو کہ جو جا رہا ہے دربار خلافت کی طرف۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب حسین دربار کے دروازے پہ پہنچے بنی ہاشم کو روک دیا ہے، بنی ہاشم یہی ٹھہر جاؤ، مجھے تنہا دربار میں بلایا گیا ہے، میں تنہائی دربار میں جاؤں گا۔ حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ تنہا جائیں گے، اگر ظالم نے گستاخی کی تو کیا ہوگا؟ اے عباس اگر ظالم نے گستاخی کرنے کی کوشش کی تو میری آواز بلند ہوگی، میری آواز بلند ہوتے ہی تم دربار میں داخل ہو جانا۔ لیجیے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے حسین مظلوم کربلا دربار خلافت میں وارد ہو رہے ہیں۔ دیکھا ظالم اپنے دربار میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاس میں مروان بیٹھا ہوا ہے، اور آنے جیسے ہی امام حسین مظلوم کربلا دربار میں وارد ہوئے، ولید نے سلام کیا حسین کو، حسین نے سلام کا جواب دیا۔ ولید کہتا ہے کہ شام سے خبر آئی ہے، امیر شام نے دنیا کو خیر بات کہا۔ حسین مظلوم کربلا کا نے صیغہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، مجھ کو کیوں رات کی تاریکی میں یاد کیا ہے؟ یزید تم سے بیعت لینا چاہتا ہے، یزید یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں حسین یزید کی بیعت کر لیں۔ حسین مظلوم کربلا نے بیعت کا نام سنا، کہا ولید تجھے شرم نہیں آتی؟ بیعت جیسا بڑا فیصلہ رات کی تاریکی میں حسین اکیلا یکو تنہا کر لے، تجھے ایسا لگتا ہے کہ حسین اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے کر لے گا؟ اور اگر بات بیعت کی ہے تو یزید سے زیادہ میں سزاوار ہوں کہ مسلمان میرے ہاتھ سے بیعت کریں۔ یزید ایک شراب خور انسان کا نام ہے، یزید ایک جواری انسان کا نام ہے کہ جس کے نگاہوں میں حدود خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جو حقوق خدا کو پامال کرتا ہے، جو حدود خدا کو منہدم کرتا ہے، میرے جیسا اس کی بیعت کر لے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میں غور و خوض کروں تو آج رات کی مہلت دے، کل دن میں آؤں گا دربار میں، مسلمانوں کے ساتھ آؤں گا، پھر فیصلہ ہوگا کہ بیعت یزید کی ہونی چاہیے یا حسین کی ہونی چاہیے، بیعت کے لیے یزید زیادہ معتبر ہے یا حسین کا اعتبار زیادہ ہے۔ یہ کہہ کے حسین مظلوم کربلا دربار سے واپس جانے لگے، ابھی حسین کو جانا ہی تھا کہ ایک مرتبہ مروان کہتا ہے ولید اگر حسین رات کی تاریکی میں تیرے دربار سے نکل گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، یا تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دے یا بیعت لے لے۔ بازیدان گرامی، حسین مظلوم کربلا نے اتنا سنا، ایک مرتبہ کہا یبن الزرقاء تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ میرا بابا وہ ہے کہ جو موت سے اتنا مانوس تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ ابھی آواز کا سرکار کی بلند ہونا ہی تھا کہ دربار میں حضرت عباس داخل ہوئے ہیں تلوار کو لے کر، حضرت علی اکبر دربار میں داخل ہو چکے ہیں، اور محمد دربار میں داخل ہو گئے ہیں، تلوار کو بے میان کیے ہوئے ہیں مولا ابو الفضل العباس۔ اے مولا اجازت دیجئے مروان کے سر و تن میں جدائی کر دے، مولا اجازت دیجئے کہ ابھی اس دربار کو خون میں رنگین کر دیں۔ حسین نے کہا عباس صبر کرو، عباس صبر کرو، یہ مدینہ ہے، ابھی کربلا کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، ابھی صبر کرو۔ یہ کہنے کے بعد عباس نے تلوار کو میان میں رکھا، اکبر نے تلوار کو میان میں رکھا، حسین مظلوم کربلا بنی ہاشم کے سائے میں گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اب زینب ہے، جب تک حسین دربار کے اندر موجود تھے زینب کو چین کہاں، زینب بےکل و پریشان کھڑی ہوئی ہے دروازے پہ کہ کب میرا ماجایا آئے میں دیکھوں باخیریت و عافیت گھر واپس آ گیا ہے۔ حسین بس
तुम करबला को देखा, चेहरे पे कुछ बेचैनी के इजहार हैं, बेचैनी के असरात हैं। मेरे भैया दरबार में ऐसा क्या हुआ कि आप बेचैन हैं? बहन ज़ैनब, अब मदीना रहने के लायक न रहा, अब मदीने को छोड़ना होगा, वादे तिफली को अदा करने का मौका आ गया। ज़ैनब आमादा हो जाओ, अब हमको मदीने से जाना होगा। लीजिए, रात की तारीकी में बनी हाशिम अपने असास को जमा कर रहे हैं। काफिला आमादा हो रहा है, बस मैंने तमाम किया मजलिस को, काफिला आमादा हो चुका है, सब करबला की जानिब जा रहे हैं। मगर हुसैन की एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा है, सुगरा अलील है, मरीज है। हुसैन इजाजत नहीं देते कि सुगरा मदीने को छोड़े, करबला में जाए, कि करबला से कूफा और कूफा से शाम की मुसीबतों को बर्दाश्त करे। सुगरा तुमको इजाजत नहीं है। लीजिए, काफिला आमादा हो गया। सुगरा आखिरी मर्तबा हुसैन से मुलाकात को आई है। ए मेरे बाबा, अगर सब करबला जा रहे हैं, सुगरा अकेली कैसे रहेगी इस घर के अंदर? हाँ, मेरा जो छोटा सा भाई अभी अभी दुनिया में आया है, कम से कम मेरे दिल बहलाने के लिए उसको मेरे हवाले कर दो। भाई, इतना सुनना था हुसैन मजलूम करबला ने शशमाहे को सुगरा के हवाले किया। सुगरा ने असगर के चेहरे को देखा, मेरे भैया सब सुगरा को छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी चले जाओगे? भाई, इतना सुनना था, असगर ने सुगरा के गले में बाहें डाल दी। ए मेरी बहना, मेरा दिल ये कहता है, कहा होगा मेरी बहना, सब छोड़ के चले जाएं, ये असगर सुगरा के नजदीक रहेगा। काफिला आमादा, ए मेरी बच्ची, असगर को हवाले करो कि काफिला आमादा हो चुका है। ए बाबा, अगर ये असगर अपनी मर्जी से जाना चाहे तो सुगरा ना रोकेगी। भाई, इतना सुनना था, हुसैन मजलूम करबला घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। एक मरतबा असगर को आगोश में लेना चाहा, देखा असगर करीब नहीं आते, कानों में कुछ सरगोशियां की। मैं कहूंगा, मौला ऐसा क्या कह रहे हैं आप? ये अभी चंद दिन का मौलूद है जो दुनिया में आया है, इसको क्या हुक्म दे रहे हैं? मेरा दिल ये कहता है कि हुसैन ने कहा होगा, ए मेरे असगर, ए मेरे शशमे, मेरे बच्चे, ए मेरे नौ मौलूद बच्चे, अगर तुम करबला में ना गए तो जालिम की फौज को कौन मजबूर करेगा जो मुंह फिरा के रोएंगी? ए मेरे असगर, अगर तू करबला ना गया तो शोहदाए करबला की फहरिस्त अधूरी रह जाएगी। तुम्हें भी जाना है, तुम हुज्जते खुदा के पोते हो, तुम्हें भी हुज्जतें तमाम करनी होगी। लीजिए, हुसैन मजलूम करबला ने असगर से जो सरगोशियां की, सुगरा की गले को छोड़ा, बाहों को हुसैन के गले में डाल दिया, और अब हुसैन मजलूम करबला बच्चे को आगोश में लेके अब निकल रहे हैं करबला की जानिब। सुगरा ने दोबारा हाथों को जोड़ा, मौला जाते हो तो खुदा हाफिज, मगर वादा करो करबला पहुंच के अकबर को भेजोगे, सुगरा को करबला में बुलवाओगे। लीजिए, वादा हुआ, काफिला आमादा हो गया है। वो दिन और उस दिन से लेकर सुगरा की जिंदगी का आखिरी दिन इंतजार कर रही है, मेरा अकबर आएगा, मैं करबला में जाऊंगी। मगर वो वक्त नसीब न हुआ कि सुगरा करबला में पहुंचती। हाँ, सुगरा तक ये खबर पहुंच गई, ए सुगरा, तेरा बाबा मारा गया, तेरा असगर, तेरा शशमाहा तीर से शोभा का शिकार हुआ, अकबर के सीने पे बरछी मारी गई।